العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. پڑھیے محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کی تقریر کا عنوان تلاوت قرآن اور اس کی برکتیں. اگر ہم اور آپ جو کچھ بھی بیان ہو اس کو بغور سماعت کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. اس کے تعلق سے ہم چند چیزیں سماعت کریں. پہلے ہم تمہیدی کلمات کو سماعت کرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے. اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور برکت بھی ہے. اتنی ساری چیزوں کا جامع اور معنی اللہ رب العزت کا آخری کلام جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہے، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ کیسے معلوم پڑے گا ہمیں کہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ یہی ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے کہ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں ہم آیت کو سمجھیں گے نہیں. تو جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ سب سے زیادہ جو سیدھا راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے. تو یہ اس کی برکت ہے. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اور ہم قرآن میں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. آپ دیکھیں ہر چیز میں اللہ رب العزت کیسے بیان کرتا ہے. یعنی دنیا کی تمام چیزیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کیا ہے اس میں؟ شفا ہے اور رحمت ہے. اب اور دوسری آیت کریمہ ہم پڑھ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ایک حرف بھی اگر آپ شک کر رہے ہیں تو پھر آپ دائرے اسلام میں نہیں ہیں. اگر ایک لفظ میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، کلیئر نہیں، آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ دائرے اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہیں. جب تک آپ کو A to Z یعنی الف سے لے کر کے
الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک، جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، جب تک آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ پورا پورا قرآن یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، پھر ہم جا کے کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، اس لیے میں یہ آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں کہ ابھی جو چیزیں آئے گی اس میں بہت سارے آپ کے سوالات ابھریں گے، بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے، آخر ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے میں پہلے یہ آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ بغور پہلے سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا۔ اس کو جب ہم سماعت کریں گے تو ہونے والے بیانات جو ہم سنیں گے اس میں ہمارا ڈاؤٹ نہیں رہے گا، ہمارا شک نہیں رہے گا اس میں۔ اللہ بیان فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوئی یا ہو رہی ہے یا صبح قیامت تک ہوگی وہ پورے قرآن میں بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اور آگے دیکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، یہ اتنی ہو گئی قرآن پاک کے بارے میں آیت کریمہ۔ اب حدیث کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ دوسری جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی، جو کوئی شخص ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے پڑھتا ہے فَلَهُ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی کتنی نیکی کے برابر ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پاک کو بغیر سمجھے اور سوچے صرف ایک حرف پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں یا پھر اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر کے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو جب تک ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے ہمارا شفیع کیسے ہو سکتا؟ اگر ہم قرآن پاک کو روزانہ کم و بیش ایک ہی آیت سمجھ کر پڑھیں، اگزامپل کے طور پر آپ یہاں سے جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ روزانہ کم و بیش ہم ایک آیت سمجھ کر پڑھیں گے۔ ایک آیت کیسے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہ آیت روزانہ کمپلسری آپ یہ اپنی زندگی میں لائیں کہ ہم کو ایک ہی آیت پڑھنی لیکن سمجھ کے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں کیا ارشاد فرمایا ہے، جب تک کچھ چھوٹی چھوٹی صورت ہے، جب تک اپنے آپ کو عادت نہیں بنائیں گے قرآن کا آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں عادت بنائیے، روزانہ کمپلسری قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، برکت ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، اور سب سے بڑی چیز دل کا سکون قرآن میں ہے۔ جو دنیا تلاش کر رہی ہے، جو دنیا ہر چیز کو تلاش کر رہی ہے، سکون کہاں ملے، کہاں ملے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اللہ بیان فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے بڑا ذکر۔ تو آپ یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھے کہ روزانہ کم و بیش ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک پارہ نہیں، 2 پارہ نہیں، ایک سورت نہیں،
یا ایک بہت لمبی چوڑی آیت نہیں، قل هو اللہ احد، اتنا ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی، انگلش میں بھی قرآن شریف موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، آپ کی جو مادری زبان اس میں بھی موجود ہے، ہر چیز میں دستیاب ہے، ہر چیز میں ملتی ہے. لیکن کوشش کریں پڑھنے کی. جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر کے آئیں گے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہیں ملنے والی. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے والوں کے تعلق سے، ان اللہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں. اہل القرآن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے ہیں. یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور آگے دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی جو اعمال ان میں سب سے بہتر قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت اگر ہم اپنائیں گے تو سب سے بہتر عمل کو ہم اپنا رہے ہیں. دوسری جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا قرآن کے تعلق سے. اب حدیث کریمہ اردو کی زبان میں ہم سماعت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر ایسا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے پر اس کو ٹائم نہ ملے، اس کو وقت نہ ملے، تو وہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس سے بہتر میں اس بندے کو عطا کرتا ہوں جو قرآن اور ذکر میں مشغول رہتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک بندہ صرف دعا کر رہا ہے عبادت کرنے کے بعد، اور ایک بندہ عبادت کرنے کے بعد سیدھا قرآن کو لے کے بیٹھ جاتا ہے پڑھنے، سوال نہیں کرتا، اپنی پریشانی اللہ کو بیان نہیں کرتا. تو اللہ فرماتا ہے، اس کے راوی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ میں اس بندے کو زیادہ عطا کرتا ہوں جو مانگتا ہے، اس کے مقابل میں جو نہیں مانگتا اس کو زیادہ عطا کرتا ہوں. یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کی برکتیں ہیں. اور دوسری حدیث پاک سماعت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے زینت ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے زینت ہے. یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کرتے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں لے کر کے اترتے ہیں، اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم یہ اپنے زندگی میں معمول بنائیں، روزانہ ایک آیت اپنے گھر میں، ایک ہی آیت، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن روزانہ ایک آیت یہ عہد کر کے جائیں کہ کمپلسری کی یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، دل کا سکون ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں، نعمتیں، وسعتیں، سب کچھ اس میں جمع ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ اس کی تلاوت کر کے. افلا یتدبرون، اللہ نے فرمایا اے لوگوں قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اے لوگوں کیا تمہیں عقل نہیں کہ افلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں اس بات کی کہ تم قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیسی کیسی چیزیں بیان فرمائی، قرآن میں کیسے کیسے قدرت اور کرشمے بیان کیے ہیں. اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اس چیز پر غور کرو، اس چیز پر فوکس کرو کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. ایک آیت کریمہ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس کی ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ.
ان کے بارے میں بہت مشہور یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر تک پوری رات عبادت کرتے. تو عبادت کس طریقے سے کرتے؟ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. جس جگہ پر ان کا انتقال ہوا اس جگہ پر کم و بیش 50 سے زائد انہوں نے کلام پاک ختم کیا تھا. پورے علم کا جامع. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کا عالم بن جاؤں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. سب سے بڑے عالم دین آپ ہی بنیں گے، کیونکہ ہر چیز کا علوم قرآن پاک ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا. دنیا ہم فتح کرے کس اعتبار سے فتح کرے، لوگوں کے دل کو جیتے کس اعتبار سے جیتے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کا فائدہ حاصل کریں. اللہ رب العزت قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے اور کیا مقام عطا فرماتا ہے اس جگہ پر جس جگہ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ختم ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک. جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کرتا ہے 60,000 فرشتے اس جگہ پر اترتے اس کی مغفرت کی دعا کے لیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، مسند الفردوس کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک پارے سے شروع کرتے ہیں، جب ہم 30 پارے کے آخر پر پہنچتے، جب ختم کر دیتے اس کو، تو 60,000 فرشتے اس جگہ پر اترتے ہیں اور ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری خیر و برکت کے لیے وہ 60,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ کریں، ہم دعا کریں یہ گارنٹی نہیں کہ قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد بھی ہو سکے، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے جب ان کی زبان سے ہماری مغفرت کی دعا نکلے تو سمجھ لو کہ یہ گارنٹی ہے کہ اللہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ معصوم فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. اب قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں. دن میں کوئی ایک ایسا ٹائم سیٹ کریں، قرآن پاک کو تلاوت کریں، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا. اب دیکھیں موجودہ دور کے اعتبار سے سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ اس پر ریسرچ کر کے لوگوں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ چیز کو ایجاد کیا. ہم نے لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو ہم نے اس چیز کو نکالا، حالانکہ وہ کچھ نہیں نکالتے ہیں، سب چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. وہ قرآن کو پڑھ کر کے اس چیز کو واضح کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج پر براق پر تشریف لے گئے تھے، براق پر گئے تھے آسمانی دنیا پر. تو لوگوں نے جو جہاز بنائے کیسے بنے؟ لوگوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا کہ آسمانی دنیا پر ہم بھی جا سکتے ہیں. ایک انسان جب دنیا سے لے کر کے آسمان پر جا سکتا ہے، وہ بھی براق پر سوار ہو کر کے، ہم آسمانی دنیا پر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کی، حضور کی سیرت کو پڑھا، قرآن پر ریسرچ کی، اس نے جہاز بنا دیا، راکٹ بنا دیا، ایسی چیزیں ایجاد کر دی جو آج دنیا کے رہنے والے آسمان پر جا رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن پر ریسرچ کر کے غیر لوگ فائدہ اس کا اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ قرآن سے اتنا دور ہیں کہ ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ اچھے سے یعنی مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی زبان کی مٹھاس جو ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر لذت حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہماری زبان پر آتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے اس کے وہ مزے لیتے ہیں. لیکن ہمیں توفیق اس بات کی ہے، ہمیں اس چیز کو نکالنا، ٹائم نکالنا کہ ایک آیت کم و بیش ہم پڑھیں. اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو کس طریقے سے دنیا کو پیش کرتے ہیں، ایک آیت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے، اب ایمان سے ہم ہاتھ کیسے دھو بیٹھتے ہیں؟ کیوں؟ میں
چند سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کو پہلے بغور سماعت کریں۔ ایک اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ کا جز ہے وہ فَقْتُلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، یعنی انہیں قتل کر دو جہاں پاؤ، یہ آیت کریمہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ آپ کو اگر کوئی آ کر کے کہے کہ دیکھو تمہارے قرآن پاک میں اللہ نے یہ بیان فرمایا فَقْتُلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، کہ انہیں جہاں پاؤ مار دو، تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ یہ غیر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ یہاں تک نہیں ہے، ہماری فکر یہاں تک نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ اب اگر چاروں طرف سے وہ بندہ سوال کرے کہ دیکھو تمہارے کتاب میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جب تک اس کے آگے اور اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے، اس سوال ہوا لوگ ایسی طریقے سے آپ کو گمراہ کریں گے، بھٹکائیں گے یہی قرآن سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمائی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے کہ اسی سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، اور یہی قرآن ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ راہ پائیں گے۔ اب وہ کیسے؟ ایک پہلے مسئلہ بتا دوں، ایک ہے صورت نفس مسئلہ، ایک ہے نفس مسئلہ۔ بارش ہو رہی، پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ ایک سوال ہے، پہلے یہ غور سے سماعت کریں۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا اس کا حقیقی بیٹا ہو جائے گا؟ جواب دیجیے آپ لوگ، زور سے بولے کرو، سمجھو، نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بول دیں کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ آپ کے وراثت میں حقدار بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اہل عرب کسی کو اپنا بیٹا بول دیتے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اگزامپل، زید اگر بکر کو کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ لوگ کہتے تھے یہ اس کا فلاں کا بیٹا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام، اس لیے کہ بتا رہا ہوں یہ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ بہت تفصیل نہیں ہے، شارٹ ہے، میں پورا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ اب لوگ اگر آپ کو یہ بتائے کہ دیکھو یہ ایسا لکھا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اگر آپ ریسرچ یا پڑھے نہیں رہو گے، اسٹڈی نہیں کر رہے گے، تو آپ جواب کچھ کا کچھ دے دو گے، جس کی بنا پر غلط ہوگا۔ یہ پہلے مسئلے کو سمجھیے آپ۔ اہل عرب کسی کو اپنا بیٹا بول دیے تو وہ لوگ اس کو اپنا بیٹا منا لیتے، پھر اس کو وراثت میں حصہ دیتے تھے، یعنی مرنے کے بعد اس کو ترکہ دیتے تھے، ہر چیز دیتے تھے۔ یہ ہو گئی۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت زید صحابی رسول ہے، یہ حضور علیہ السلام کے بہت قریب رہتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہیں۔ یہ غلام جو رکھتے تھے اہل عرب، غلاموں میں شامل ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد، شادی ہوئی کافی دن تک، پھر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، نہیں رہا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت زینب ان کی بیوی کا نام تھا، کہا یہ ہمارے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، موافقت ہمارے دونوں کے درمیان نہیں رہتی ہے، کچھ مسئلہ حل فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، اچھے سے رہو، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، وہ آیت کریمہ ہم پہلے سماعت کرتے ہیں۔ 22ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یعلم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا، یہ آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو حضرت زینب ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہونے والی ہے. یہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے حبیب کو خبر دی کہ وہ حضرت زید کی جو بیوی ہے ان کے درمیان طلاق واقع ہوگی، پھر وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہونے والی ہے. اب سوال یہ ہے، لوگ اس اعتراض سے، اس طریقے سے آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ہٹائیں گے کہ آپ بتائیں کیا کوئی شخص اپنے بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ بولیے، تھوڑا زور سے بولیں. کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ کیا کوئی شخص اپنے بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. تو جب آپ کا جواب ہوگا نہیں، پھر وہ یہی آیت کریمہ پیش کریں گے، کیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعائہم اذا قضوا منہن وطرا. کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا. پھر میاں بیوی کی شادی ہوئی، پھر میاں بیوی کی شادی ہونے کے بعد انہوں نے اس کو طلاق واقع ہوئی، پھر طلاق واقع ہونے کے بعد انہوں نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کو اپنی زوجیت میں داخل کروایا. تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ سے پوچھیں گے. یہ آیت کریمہ پیش کی کیونکہ یہ سوال ہو چکا ہے، لوگوں کو اس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ قرآن کو اس طریقے سے پیش کریں. اب آپ اگر یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے اپنے بہو سے نکاح فرمایا، تو آپ کہیں گے یہ تو غلط ہے. جہاں آپ نے کہا یہ غلط ہے وہیں آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے، اس لیے کہ آپ کو وہ چیز معلوم نہیں کہ وہ ہے حقیقت کیا ہے. حقیقت اس بنا پر ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو دور کرنا، ختم کرنا تھا کہ کوئی اگر اپنے منہ سے بول دے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا ہو نہیں سکتا، نہ آپ کا وراثت میں حقدار ہو سکتا ہے. اہل عرب کسی کو بھی بول کر کے یہ میرا بیٹا ہے وہ بیٹا بنا لیتے تھے. اس چیز کو دور کرنا تھا. تو اگر آپ کے ذہن میں اگر آپ اس چیز کو نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس چیز سے بھٹکا سکتے ہیں. بھٹکائیں گے کیسے؟ کہ چاروں طرف سے ان لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی کہ دیکھو یہ آیتیں کریمہ. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال کیا تھا کہ حضور علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ جو میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا شارٹ کر کے، اس کا سوال پہلے بیک کرنا. دیکھو سوال تو دیکھو، حضور کی سیرت کو لے کر کے حضور کو ٹارگٹ کر کے آپ کے ایمان پر حملہ کریں گے. جہاں آپ نے کہا کہ گئے تو غلط ہے کیونکہ آپ حضور کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ہو، کیونکہ جہاں اس اعتبار سے وہاں کے حساب سے صحیح تھا وہ چیز، موجودہ دور کے اعتبار سے اگر آپ کہہ رہے یہ چیز غلط ہے، جہاں آپ نے کہا غلط وہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیونکہ یہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ جب آپ نوکری کر رہے ہیں، جب آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، چاروں طرف سے ہر لوگ غیر ہیں، آپ سے سوال کریں گے کہ دیکھو فَقْتُلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انہیں مار دو جہاں چاہو. تو آپ کیا کہو گے؟ یعنی مطلب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے مارو گے کہ اللہ نے بیان فرمایا، تو آپ کیا جواب دیں؟ ارے نہیں تو کیسے، یہ تو ہماری ادھر نہیں مطلب ادھر ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ آیت کریمہ پر آپ انکار کر رہے ہیں، آیت کریمہ کو مان نہیں رہے. کیوں؟ یہ جب پڑھو گے تو پتہ چلے گا. یہ حکم جو تھا ابتداء اسلام میں تھا، ابتداء اسلام میں تھا. آپ پہلے انہیں دعوت دو، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہاں پر یہ ضروری ہے، ابتداء اسلام میں تھا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. حضرت عمر فاروق اعظم ایمان کیسے لے کر کے آئے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ انہیں جہاں بھی ملیں گے ہم شہید کر دیں گے. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ بہن کے گھر گئے تھے. بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب حضرت عمر نے کان لگا کر سنا کہ کچھ آوازیں آ رہی، دروازہ کھولا، بہن سے کہا یہ سچ بتاؤ تم کیا کر رہی تھی؟
کہا کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا نہیں کچھ کر رہے تھے. کہا ہم تو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہا ٹھیک ہے لاؤ پڑھ کر کے سناؤ. کہا نہیں تم ابھی ناپاک ہو, شریعت مطہرہ کے مطابق جاؤ تم غسل کر کے آؤ. غسل کرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو حضرت عمر کے کانوں میں جو آواز جاتی ہے وہ قرآن کی آیت کریمہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ آیت کریمہ جو حضرت عمر سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں جا کر کے ایمان لے کر کے آتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. تو اگر یہ کہیں گے یہ ابتدائی اسلام میں تھا, ابتدائی اسلام میں تھا کہ انہیں جہاں بھی پکڑو مار دو, نہیں, پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی, اسلام کی تبلیغ کرنی تھی. اور یہ حکم جو ہے اس وقت وہاں پر ابتدائی اسلام میں تھا. اب یہاں پر جو ہے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں. ہم یہ نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ لیتے تو ایک مار دیں گے, نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی یہی آپ کو ٹارگٹ کرے کہ آپ یہ چیز کو غلط کہو, یہ آیت کریمہ جو ہے غلط ہے, جہاں آپ نے کہا یا پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا سامنے والے کو یا کوئی اور چیز گما کر دیا, اس کا مطلب کہ اس آیت کریمہ پر آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ کو ماننا ہے, بحث کرے, آپ اس کا جواب مت دیں, خاموشی اختیار کرے, آپ راہ فرار اختیار کر لیں. جہاں کچھ کا کچھ جواب دیے آپ کا ایمان وہی متزلزل ہوگا, ایمان کمزور ہوگا, پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے کہ یہ تین ایسے سوالات ہیں جو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے جب تک آپ اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے. حضرت ماریہ قبطیہ کا واقعہ, اور فَقْتُلُوا حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ دوسرا واقعہ. تیسرا یہ جو منہ بولا بیٹا کسی کو کہہ دیا جائے, تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے ختم کرنے کے لیے اس چیز کو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا, محبوب حضرت زینب سے نکاح کر لو, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. تو اگر کوئی ہمیں بہت سارے طریقے سے ایسی کوئی آیت پیش کرے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا, تم اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہو, پھر اگر آپ فوراً جواب مت دیں, پہلے ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس لیے ہم تاریخ پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں جانیں, اس کے بعد جواب دیں. اگر آپ پھر فوراً جواب دینے کی کوشش کریں بغیر پڑھے تو کچھ کا کچھ جواب دیں گے جہاں یہ ہوگا کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھیں, اس چیز سے آپ غور سے سماعت کریں. اب جب ہم اس چیز کا کیسے کریں گے, قرآن کی جب تک تلاوت نہیں کریں گے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ جب تک پڑھیں گے نہیں. اب میں آپ کو بتایا سب سے بیسٹ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان, اس کو لے, ایک ہی آیت پڑھیں روزانہ, ایک آیت, اور کون سی اب چھوٹی چھوٹی صورتوں لے, علم ترى سے شروع کریں, صرف ایک آیت, علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, بس اتنا ہی لیں. اتنا لینے کے بعد آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں. آپ اگر ایک مہینے کے اندر ایک سورت پڑھیں گے تو جو نہیں پڑھے تھے اس سے کہیں درجہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, کچھ فائدہ ہوگا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا, اس چیز کو ہمیں رکھنا. ٹائم تو کسی کے پاس نہیں, وقت نکالنا پڑتا ہے. 5 منٹ بھی نہیں جائیں گے, اگر دکان پہ ہے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے کنز الایمان, ایک آیت ایسا موبائل میں دیکھیں, لیکن ایک ٹائم روزانہ ناغا نہ ہو. اس کی برکتیں, رحمتیں, وسعتیں جو بہت ہے. لیکن کہیں اگر کوئی ایسا آیا سامنے سے سوال لے کر کے کہ آیت کریمہ ایسے لے کر کے پیش کر دیکھو تمہارے کتاب میں ایسا, ہم نہیں پڑھے رہیں گے تو اس کا جواب الگ دیں گے, جس کی بنا پر ایمان ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ سوال ہمارے پاس آ چکے ہیں, آپ اس چیز پر فوکس کریں, زور دیں قرآن کی تلاوت پر, قرآن کو دھیان سے پڑھیں, الفاظ پر غور کریں, اور جو سوالات آئیں اس کو پہلے بغور سے سماعت کریں, سنیں, دھیان سے پڑھیں. اسلام کے بارے میں آپ 10 بار بولنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. کہیں ایسا نہیں کہ میں کچھ کا کچھ بول دوں جس کی بنا پر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور عہد کر کے جائے, کریں گے انشاءاللہ ایک آیت روزانہ تلاوت. ایک آیت, میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں, ایک رکوع بھی مت کریں, ایک آیت لیکن روزانہ کریں. اور وہ بھی کون سی, چھوٹی چھوٹی سورت. آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا, اب اس کا ترجمہ دیکھیں, تفسیر دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا, کیا اللہ رب العزت کیا میسج دینا چاہتا ہے. اس کا بس خالی اتنا پڑھیں, دیکھیں آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کتنا یقین پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جتنا اللہ رب العزت کے کلام سے تعلق رکھیں گے, جتنا قریب رہیں گے, سمجھ لو اللہ سے اتنا ہی قریب ہے.
کیونکہ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں نماز پڑھنے لگتے، اور جب ان کا دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کرے کلام پاک کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ تو اگر جب ہم کلام پاک کو پڑھیں گے تو سمجھ لو کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھے میسج دے رہا ہے، اللہ مجھے پیغام دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اور جب میں اللہ سے بات کرنے کا ارادہ کروں تو سیدھا نماز شروع کر دوں، کیونکہ نماز جب پڑھتا ہوں تو سمجھو میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جب تصور کرے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، کلام پاک پڑھنا شروع کر دوں۔ یہ بہت بہتر طریقہ اللہ والوں کا۔ بہت بڑے اللہ والے کے دو رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت ختم کر دیتے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ ایک پیر گھوڑے کے زین پر رکھتے، دوسرا پیر زمین پر ہوتا، ایک ختم کر دیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم ضرور دے۔ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک دین کی تعلیم نہیں دیں گے آپ وہ دین سے پورے رہیں گے، کیونکہ جب ان کے بارے میں یہی سب سوالات آئیں گے وہ کچھ کا کچھ بول کے نکل کے جائیں گے۔ موجودہ دور میں بہت خطرناک ماحول ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جو چاروں طرف سے غیر لوگ اور بیچ میں ایک مسلمان بندہ ہے، اس پر جو فوکس کیا جاتا ہے، اس پر جو توجہ دی جاتی ہے، خطرناک ماحول ہے۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آتا میں جواب دو کیا دوں، کیونکہ آپ ذرا سوچیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے غیر ہے یہ، میں تنہا ہوں، اتنے سارے لوگ مل کے ایک ہی چیز سوال کر رہے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ اب میں پڑھا بھی نہیں، کچھ کیا بھی نہیں، تو کیا جواب دوں؟ کچھ کا کچھ بولوں گا، یا پھر ایسا بولے میں نہیں مانتا یہ چیز کو۔ آپ یہی کہیں گے چیز کو نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، آیت کا انکار کیا۔ تو اس چیز کو جب پڑھیں گے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال کے بعد آپ تو عالم دین بن جائیں گے ماشاءاللہ۔ قرآن کو پڑھنے والا سب سے بڑا عالم دین ہے، معنی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، مقصد کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کا میسج کیا۔ کلام پاک کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ قرآن کی اتنا تلاوت کی، اتنی بار تلاوت کر دی انہوں نے کہ قرآن کی ایک ایک لفظ ان کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ کون سا مسئلہ کس آیت سے انہوں نے اخذ کیا وہ فوراً بتا دیتا۔ اگر آپ نے پوچھا کہ آپ نے نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کو منع کیا ہے امام کے پیچھے، کہاں سے ثابت کیا؟ فوراً آیت کریمہ پیش کرتے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ بار بار اس کی تلاوت کرنا، بار بار کنٹینیو۔ جیسا ہم سورہ فاتحہ کیسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ابھی کوئی سو رہا اس کو اٹھا کر بولا چل سورہ فاتحہ پڑھ، فوراً پڑھ دے گا، غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ بار بار ریوائز ہو چکی۔ تو جب بھی ہم کوئی چیز بار بار کرتے وہ ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی وہ چیزیں۔ پھر اگر ہم وہ چیز کہیں بھی بیٹھے رہیں، کوئی بھی سوال کریں، فوراً ہماری زبان پہ وہ چیز جاری ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ روزانہ ایک ہی آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت آپ پڑھیں۔ 10 سورت سے شروع کریں، پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد علم ترى سے شروع کریں، علم ترى سے لے کر والناس تک، صرف ایک آیت روزانہ آپ معمول بنیں۔ آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا آپ بھی خود محسوس کریں گے کہ میرے علم میں کتنا بہتری آئی، مجھے کتنا فائدہ ہوا اس کا ایک آیت پڑھنے کا، آپ خود ہی اندازہ اس کا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں کچھ بولنے میں یا سننے میں غلط ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھیں۔